زری فوڈز کچن میں ویلکم دوستو. آج بنا رہے ہر دل عزیز ریسپی جو کہ پائے کی ہوگی. اس کو صاف کیسے کرتے ہیں اچھی طرح سے, کلیننگ کی سارا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گی, ٹپس اینڈ ٹرکس ساری بتاؤں گی. بہت ہی زبردستی اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ آپ سب کے لیے خوشخبری بھی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کو ویٹ گین کا ایشو ہے, ایکنی کا ایشو ہے, یا اسکن کے کوئی بھی ایشوز ہیں, ہیئر پرابلم جو بھی ہیں, تو آپ مجھے پیٹریون پہ جوائن کر سکتے ہیں. لنک نیچے ڈال دوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کر لیں. آج جلدی سے بناتے ہیں. چلو دوستو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ میں نے 2 بڑے پائے لے لیے ہیں, آپ چھوٹے میں بھی بنا سکتے ہیں. پھر میں نے 2 پیاز لیے, ان کو سلائس کٹ کر لیا, وہ ایڈ کر دیے. پھر جی 8-10 کلیاں لہسن کی لے لی اور 1 ٹماٹر لے لیا, وہ ایڈ کر دینا ہم نے. یہ اچھے فلیور کے لیے ایڈ کر رہے ہیں, ورنہ جو پہلے مسالے کی بنائی کرتے ہیں اس سے زیادہ اچھے یہ والے بنتے ہیں. پھر 2 ٹی اسپون میں نمک ایڈ کر رہی ہوں, آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا ہے. اب باری آتی ہے جی اس کو بتانے کی کہ ان کو صاف کیسے کرنا ہوتا ہے. میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے پانی اس میں ڈال دیں, جتنا آپ کو شوربہ چاہیے اس کے گلنے کے بعد اس حساب سے آپ پانی ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آپ نے اس کو کور کر دینا ہے 2 گھنٹے کے لیے. آرام سے سلو کوکنگ کریں گے تو بہت زبردست بنیں گے. اب صاف کرنے کی باری آتی ہے تو آپ نے پائے لے کے سب سے پہلے آپ نے اچھے سے پانی کو کھولا لینا ہے. بہت بڑے لیول پہ پانی تھوڑا گرم کیجیے گا, اس میں ایڈ کیجیے گا, ان کو تھوڑا سا ابالیے گا. اس کے بعد جی ان کو آگ پہ رکھیے گا, اچھے سے ان کو اوپر سے جلا دیجیے گا. پھر چھری کے ساتھ اچھے سے صاف کر دیجیے گا, زبردست سے صاف ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جی چیک کریں, یہ اچھے سے صاف ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں جی جناب, یہ اچھے سے گل چکے ہیں اور بڑے مزیدار ہو چکے ہیں. 2 گھنٹے کے بعد میں نے کور اٹھایا ہے, اور ہمیں اتنے گلے ہوئے پسند ہیں. اب آپ کو پتہ نہیں جس طرح کے پسند ہو آپ اتنی دیر کے لیے ان کو گلا لیجیے گا, ٹھیک ہے. اب باری آتی ہے جی گھی ایڈ کرنے کی, تو میں 1 کپ گھی ایڈ کر رہی ہوں, دیسی گھی. آپ چاہیں تو کوئی سا بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن دیسی گھی کے ساتھ اس کا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ کمال کا ہو جاتا ہے. جیسے کہ باہر سے ملتے ہیں نا مزیدار سا ناشتہ جو باہر سے ملتا ہے, تو لاہور والے ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کس جگہ کا اچھا کھایا ہوا ہے انہوں نے نا. اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے ادرک. اس کو کرش کیا 2 ٹی اسپون میں ایڈ کر رہی ہوں. آپ زیادہ کم اپنی چوائس کے مطابق کر سکتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی 8-10 سبز مرچیں آ جائیں گی, وہ ایڈ کی. اور اس پوائنٹ پہ جو سبز مرچیں ایڈ کرتے ہیں نا, اس کا اتنا مزے کا فلیور ہوتا ہے, اس میں بہت زبردست لگتا ہے. اب ہم نے اچھی سی بنائی کرنی ہے, اور میں نے اس پوائنٹ پہ اس کا جو سارا پانی ہے نا وہ سائڈ پہ نکال لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے پہلے اس کی مسالے ڈال کے بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد پانی ایڈ کرنا ہے. تو اب باری آتی ہے جی مسالوں کی, اور مسالے بھی بڑے ہی سمپل ہوں گے. جتنا کم مسالوں میں بناؤ اتنے یہ مزیدار بنتے ہیں. تو 3 ٹی اسپون آ جائے گا دھنیا پاؤڈر, اور 2 ٹی اسپون آ جائیں گی لال مرچیں, 3 ٹی اسپون آ جائیں گی لال مرچیں. 1 ٹی اسپون آ جائے گا جی ہلدی پاؤڈر. بس یہی مسالے جائیں گے. نمک ہم نے پہلے ڈالا ہوا تھا, اب چیک کر کے ڈالیے گا, اگر کم ہو تو اور ڈال لیں, ورنہ پورا ہو تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ پانی میں بھی نمک ہوتا ہے نا جو اس کا نکالا ہوا ہے شوربہ. اب ہم نے اچھی سی 5-7 منٹ اس کی بنائی کرنی ہے, تاکہ ادرک کا کچا پن بھی ختم ہو جائے اور یہ بھی اچھے سے بھن جائے اور مسالہ بھی اچھے سے بھن جائے. اور بہت ہی زبردست سے اس طرح سے لگتے ہیں, اور اتنا تھک سا اس کا شوربہ ہوتا ہے, نان کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بہت زبردست لگتا ہے. ہم لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ شوربہ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو چاولوں کے ساتھ. اب آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں. اب ہم نے جی اس کا سارا شوربہ جو نکال کے رکھا ہوا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے, اور پیچھے آنے والی آوازوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے ہمیشہ کی طرح, ٹھیک ہے. آج تو پرندے بھی بول رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں جی سارا ایڈ کر لیا ہم نے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, پانی آپ اپنی حساب سے ڈالیں گے جتنا آپ کو چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کرنا ہے 10 منٹ کے لیے کور. بالکل لو آگ پہ آپ نے 10 منٹ کور کر دینا ہے, اور اس طرح سے پکائے ہوئے پایوں کو دیکھ لیجئے گا, آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. اتنے کمال کا ذائقہ ہوگا کہ آپ لوگ خود کہیں گے کہ سبحان اللہ, ایسی چیز تو ہم نے پہلے کبھی کھائی نہیں ہے, اتنے مزیدار بنتے ہیں. اب یہاں پہ سارا ذائقہ پتہ ہے کس چیز کا آتا ہے, جو ہم نے 2 گھنٹے اس کو سلو فلیم پہ کوک کیا ہوتا ہے نا, اس چیز کا سارا ذائقہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ مسالے ایڈ کریں نہ کریں, ویسے ہی چمچوں کے ساتھ کھائیں تو بہت زبردست لگتا ہے. تو یہاں پہ تقریباً جی 10 منٹ ہو چکے ہیں, اور اب جی باری آتی ہے اس کو اتارنے کی. اس کو ہم اتار لیتے ہیں, فلیم آف کرتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں, اور دیکھ کے میرے منہ میں اتنا پانی آ رہا ہے کہ کیا بتاؤں. اچھے سے ٹینڈر ہونے ضروری ہیں یہ, جتنے گلے ہوئے ہوں گے اتنا اچھا ذائقہ ہوگا, اتنے مزیدار ہوں گے اور اتنے کھائے بھی جائیں گے. تھوڑے سے یہ سخت ہوں تو ذرا بھی ذائقہ نہیں آتا اور کھائے بھی نہیں جاتے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے. بہت زبردست سے ہمارے پائے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں.
اب جی اس کو صبح جو ناشتے میں آپ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ، اور فریز بھی کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں 10-15 دن کے لیے، منٹ کہہ رہی ہوں زبردست سے پائے ہمارے تیار ہو چکے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن پریس کر دینا ہے، اور اپنی فیوریٹ ریسپی جلدی سے کامنٹ سیکشن میں بتا دینی ہے. اور یہ بھی کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کتنے لاہوری دیکھ رہے ہیں یہ والی ریسپی، کیونکہ لاہور کے پائے بہت فیمس ہے نا. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ نے کس جگہ کے بہت زبردست سے پائے کھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جی آپ نے جس چیز کے ساتھ مرضی ٹرائی کریں تو چلیں جی ضرور ٹرائی کیجیے گا. چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا. میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ، تب تک کے لیے رب رکھا، اللہ حافظ.